جو 24 گھنٹوں میں انتہائی قیمتی ساعتوں میں شمار ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے فرشتے آسمان دنیا سے بندوں کے لیے آواز لگاتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں انسانوں کے بیچ میں گشت کر رہی ہوتی ہیں. یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ بندوں کی فریاد کو جس دلبستگی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ آپ کی آواز اور آپ کے احساسات پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک. تو اس قیمتی وقت کو آپ ضائع نہ ہونے دیجیے گا. جب پوری رات آپ نے مکمل زندہ دلی کے ساتھ پروگرام کو سماعت کیا تو یہ لمحہ بھی آئیے عبادتوں میں گزار دیں اور تقریر کے ایک ایک لفظ کو خانہ دل میں قید کر کے لے کر کے جائیں تاکہ زندگی میں قدم قدم پر یہ الفاظ علماء کی تقریریں اور یہ بیانات آپ کے لیے مشعل راہ چراغ بن کر زندگی کی راہوں میں آپ کو روشنی فراہم کرتے رہے. آپ کے بیچ میک پر فضیلت الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ تعالی آپ کے بیچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، یہ رات کی آخری تقریر آپ سماعت کرنے جا رہے ہیں. حقیقت میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جتنا ہی وہ سنے گا، جتنا ہی اس کو قرآن و سنت کی بات پہنچے گی، اتنی ہی زیادہ اس کے لیے اتمام حجت ہوگی. یعنی کل قیامت کے دن سنی گئی ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے. قرآن کی یہ بات، سنت کی یہ بات، عمل کے قابل یہ بات تمہیں پتہ چلی، عمل کیا کہ نہیں کیا. تو یہ سننا اور عمل نہ کرنا یہ گویا کی ایک قسم کا عذاب ہے جو انسان اپنے لیے مہیا کر لیتا ہے. اس لیے جو سنے کم از کم اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں. میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس موضوع کا تعلق
ہمارے اور آپ کی زندگی سے ڈائریکٹ ہے. میرا مطلب آج کی سوسائٹی میں چاہے مرد ہو، عورت ہو یا بچے ہو، انسانیت کا ہر طبقہ، علماء، صلحاء، شہداء اور عام جنتا رب العالمین سے اتنی معمول ہو چکی ہے، اللہ کے بارے میں اتنا سوچ چکے ہیں کہ کچھ بھی کرو، چاہے حرام کھاؤ، حرام کماؤ، گالی دو، مارو پیٹو، ظلم کرو، کچھ بھی کرو، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا. یہ عقیدہ رکھنا، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ گناہ کرتے ہوئے بھی آدمی کہے جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. عمل کے میدان میں نہ آئے، صرف جنت کی تمنا رکھے، تو یہ عقیدہ غلط ہے شریعت کی نگاہ میں. آپ کو رب العالمین کی ذات سے اس کی رحمت کی امید بھی کرنی ہے، اور آپ کو، ہم کو رب العالمین نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، رب العالمین کی جو صفت قہاریت ہے، جو رب العالمین کی صفت جباریت ہے، اس کو بھی دماغ میں رکھنا ہے، اور ہمیں عذاب قبر، موت کی ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے غضب سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. جب تک یہ دونوں پہلو ہماری زندگی میں برابر نہیں ہوں گے، تب تک ہم صحیح طریقے سے دین پر نہیں جا سکتے. قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ غافر آیت نمبر 1، 2، 3. اللہ رب العالمین نے فرمایا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. رب العالمین کا اسلوب بیان دیکھو. اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں اپنا انٹروڈکشن کر رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین، علم والے رب العالمین، عزیز طاقتور رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے. اس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اللہ غافر الذنب وقابل التوب، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رب کے دربار میں جھکنے والوں کے سر کو اونچا کرنے والا ہے، جو لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو. اس رب کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جس کو پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے، جو اس کے عذاب کے چپیٹے میں آتا ہے اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. ذی الطول، وہ اللہ رب العالمین بڑی رحمتوں والا ہے، وہ رب العالمین بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ساری کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ہم کو، آپ کو، دنیا کے ہر انسان کو اسی رب العالمین کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. قرآن پاک کی آیت میں رب العالمین نے دونوں باتیں ذکر کی. اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ سے توبہ کرے گا، جو رب العالمین سے گناہوں کی بخشش مانگے گا، اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کرے گا. اور جو رب العالمین کے سامنے گھمنڈ کرے گا، تمرد اختیار کرے گا، شیطانیت و شیطنت اپنے اندر پیدا کرے گا، رب العالمین اس کو پکڑنے پہ طاقتور ہے، اس کو پکڑنے پہ قادر ہے. اس کو اللہ پکڑ کے دنیا میں بھی چاہے تو سزا دے سکتا ہے، اور اگر دنیا میں مہلت دے دے تو مرنے کے وقت سے لے کر میدان محشر تک اور اس کے بعد جہنم تک اس کے لیے عذاب مہیا کر دیے گئے، عذاب تیار کر دیے گئے ہیں. یہ دونوں پہلو رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب تک رب العالمین کے بارے میں یہ دونوں چیزیں سوچ کر نہیں رکھیں گے، زندگی صحیح سے نہیں گزار سکتے. آج آپ سماج میں دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے مسلمانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں،
ایک فرقہ کہا جاتا ہے مرجیہ فرقہ، یہ کہتے ہیں جنت بنی ہے اس کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو بھی مسلمان ہوا، جس نے منہ سے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو جنت اس کے باپ کی جاگیر ہو گئی، وہ تو جنت میں جائے گا ہی، جنت کی حوریں اس کے لیے، جنت کی نہریں اس کے لیے، جنت کی نعمتیں اس کے لیے، ساری جنت پہ وہ اپنا جاگیردارانہ اور اپنا وارثانہ حق سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو بھول جاتے، یہ قیامت کی ہولناکیوں کو بھول جاتے، یہ رب العالمین کے غصے کو بھول جاتے، یہ رب العالمین کے غضب کو بھول جایا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مرجیہ کہے جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو جنت کو بھول جاتے، صرف جہنم کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا سا بھی گناہ کوئی کرے تو ان کی نگاہ میں کافر ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے اس خیالات کے لوگ پھر داعش والوں کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جب ساتھ میں ہوگی تو صحیح منہج ہمارے سامنے آئے گا۔ رب العالمین سے ڈرنا بھی ہے اور رب العالمین سے امید بھی کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، کیا پیاری بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ باب سعت رحمت اللہ 2587 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر یہ مسلمان، یہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ محمد ابو بکر و زید، اگر یہ مسلمان یہ بات جان لے کہ اللہ نے کیسے کیسے عذاب بنا کے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے گمراہوں کے لیے، شیطانوں کے لیے، شیطانی صفت انسانوں کے لیے کیسے کیسے رب العالمین نے عذاب بنا کے رکھے ہیں، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے، رسول پاک فرماتے ہیں ما طمع بجنته احد، اس کی جنت کی کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ جب وہ اللہ کے عذاب کو اچھی طرح سے جان جائے گا، رب العالمین کی صفت قہاریت کو، رب العالمین کے ایک نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، قاہر بھی ہے، مہیمن بھی ہے، یہ ساری باتوں کو جب وہ جان جائے گا وہ جنت کی تمنا نہیں کر پائے گا، وہ جنت کی لالچ نہیں کر پائے گا۔ اور اسی کے الٹا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، جو کافر ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے بارے میں وہ جان لے کہ رب العالمین کتنی رحمت کرنے والا، کتنا دنیا کے اوپر اپنے نعمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے، کافر کو بھی کھلانے والا، مسلم کو بھی کھلانے والا، اپنے دشمنوں اپنے باغیوں کو بھی پالنے والا رب العالمین ہے، اگر یہ کافر جان لے کہ اللہ نے کیا کیا رحمتیں تیار کر رکھی ہیں، کیا کیا نعمتیں بنا کے رکھی ہیں، تو نبی فرماتے ہیں کافر بھی اس لالچ میں آ جائے گا، ہاں جنت تو مجھے بھی مل جائے گی کیونکہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو صرف رب کی رحمتوں کو دیکھے گا وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو صرف رب کی عذاب کو دیکھے گا، غصے کو دیکھے گا، وہ بھی جنت والا نہیں ہوگا، وہ دین پر نہیں چل پائے گا۔ دین پر چلنے کے لیے آپ کو اللہ کی جنت کو بھی دیکھنا ہے، جہنم کو بھی دیکھنا ہے، رب کی رحمت کو بھی دیکھنا ہے، رب کے غصے کو بھی دیکھنا ہے، اور دونوں کو ملا کے جب انسان اپنی زندگی میں تقویٰ نام کی چیز پیدا کرتا ہے تب وہ اسلام پر صحیح سے چل پاتا ہے۔ اس کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری نمازیں میرے منہ پہ مار دی جائے، اس کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری یہ تقریر، میرا یہ پیغام، میرا یہ نیک عمل برباد کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم جہنم کے حقدار بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عمل میں ریاکاری دکھاوا آ جائے، رب العالمین بجائے ثواب کی گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے۔ اس بات سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی کرتا رب العالمین جو کر رہا ہوں قبول کر لے، رب العالمین جو کر رہا ہوں اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت سے بخش دے۔ یہ دونوں چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو یہ دونوں ملا کے تقویٰ بنتی ہے اور انسان کو یہ جنت میں لے جانے کی ایک ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن پاک
سورہ اعراف آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک آپ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے گاؤں والوں کے بارے میں کچھ کہا. یہ بھی ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، آس پاس میں بستیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، قریہ ہیں. رب العالمین ان چھوٹی چھوٹی بستی والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ قرآن کریم کو تو پڑھ کے دیکھیں. اللہ رب العالمین کا جو قرآن میں اسلوب بیان ہے بڑا نرالا ہے، بلاغت و فصاحت سے بھرا پڑا ہے. رب العالمین فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ گاؤں کے رہنے والے، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان اللہ رب العالمین پر لے آتے، رسول پاک پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ایمان لاتے، علم حاصل کرتے اور اسی علم کے مطابق عمل کرتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین کے سارے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انسانوں کی حالت یہ ہے، لیکن یہ گاؤں والوں کی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا رب کی آیتوں کو، جھٹلا دیا اسلام کی تعلیمات کو. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو بھی زبردست پکڑ لیا اور اپنی گرفت میں کر کے ان کو سزا کا حقدار بنا دیا. دنیا میں ہی کسی قوم کو عذاب دے دیا اور کسی کو مہلت دے دی جہنم تک کے لیے، پکڑ لیا رب العالمین نے. اب آگے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ میں چاہوں گا ایک ایک مسلمان جو رسول پاک پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، ہم کو اس سے ہدایت لینی ہے، آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں کہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ کیا یہ گاؤں میں رہنے والے، کیا یہ اپنے بستروں میں سونے والے، کیا یہ قریہ کے لوگ، کیا یہ گاؤں کی بستیوں میں رہنے والے لوگ، کیا یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، کیا اپنے آپ کو معمور سمجھ رہے ہیں، کیا وہ اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان تک نہیں پہنچے گا؟ کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ رب العالمین ان کو اب عذاب دے گا نہیں، اب اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، اب اللہ رب العالمین ان پہ طوفان نہیں لائے گا، اب اللہ ان کے لیے زمینوں کو نہیں پھاڑے گا، زلزلہ نہیں آئے گا؟ جو لوگ اس بات سے بے فکر ہو چکے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ سو رہے ہیں، بلا فکر بے فکر ہو کر سو رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں، نہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے ہیں، نہ اسلام پہ چلے، نہ دین کی پرواہ ہے، بس ہائے دنیا، تھک گئے، تھک کے شام کو آئے، بستر پہ گئے، سو گئے، گندی عادتوں کے ساتھ گندے کام کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے گئے. رب العالمین فرماتا ہے یہ سو گئے، آرام سے سو گئے، کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ رات میں سونے کی حالت میں میرا عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ یہ اللہ کا سوال ہے. اب اس سوال کے جواب اپنے دل سے آپ دیں. اگلی آیت میں اللہ اسی طرح اور بھی دوسرا سوال کر رہا ہے أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا یہ بستی والے اس بات سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ جب صبح ہوگی سورج نکلے گا ہم اپنے اپنے کام پہ جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، تالا کھولیں گے، کسان ہل اٹھائے گا، کھیت میں جائے گا، کسانی کرے گا، ہر آدمی اپنے اپنے کام کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ جائے گا؟ کیا یہ اس بات سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ صبح سورج جب نکلے گا تو ہم بچے رہیں گے؟ کیا صبح اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا اس بات سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ یہ اللہ کا سوال ہے کہ اس بات سے بے فکر نہ ہو. یہ نہ دماغ میں سوچ لو کہ اللہ سزا ہی نہیں دے گا. آخر میں اللہ رب العالمین رزلٹ سنا رہا ہے، سوال کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا رہا ہے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، یہ دراصل اللہ کا مکر ہے،
دراصل اللہ کی یہ خفیہ تدبیر ہے کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم نیک بھی نہ رہیں، اور اس کے باوجود اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ ہم کو دینے پہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جتنا گناہ کر رہے ہیں اللہ روزیاں اتنا ہی زیادہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، رب العالمین ہماری دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو اللہ مجھے دے رہا ہے، ورنہ اگر اللہ خوش نہ ہوتا تو اللہ ہمارا ایکسیڈنٹ بھی کرا سکتا تھا، کاروبار بند بھی کرا سکتا تھا، رب العالمین ہمارے گھر میں کسی کو بیمار کر سکتا تھا، ہمارے گھر میں انہونی ہو سکتی تھی۔ یہ سوچنا کہ ہم کو مل رہا ہے اس کا مطلب اللہ خوش ہے۔ اللہ فرما رہا یہ مت سوچنا کہ اگر تمہیں دے رہا ہوں تو میں تم سے خوش ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، یہ اللہ کا مکر ہے، یہ اللہ کی ایک چال ہے، یہ اللہ کی ایک خفیہ تدبیر ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی چال سے، اللہ کے مکر سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جن کی شامت آئی ہوئی ہوتی ہے، جن کو برباد ہونا ہوا ہوتا ہے، جو عذاب پانے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے عذاب کے فکر نہیں کرتے، اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے اس آیت میں یا ان آیتوں میں اگزام کے سوال بھی آؤٹ کیے، جواب بھی آؤٹ کر دیا۔ اللہ رب العالمین خود اپنی چال کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اگر ہم کسی سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہم چال چل رہے ہوں، مکر کر رہے ہوں، تو ہم اس کو بتاتے نہیں اپنی پلاننگ کے بارے میں کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، اور تم ایسا کرو گے تو ہماری چال میں پھنس جاؤ گے۔ انسان یہ نہیں بتاتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے چال کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا گویا وہ میرے چال میں، میرے جال میں پھنس جائے گا اور وہ میرے امتحان کا شکار بن جائے گا۔ کیسا کرے گا؟ آئیے حدیث پاک سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا مکر کیا ہے؟ ہم نے مکر تو سنا ہوگا، ہمارے یہاں عام طور سے مشہور ہوتا ہے جب مکر کا نام لیا جاتا ہے، مکاری کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مکاری میں تو سب سے نمبر 1 عورت ہوتی ہے، عورت کو مکاری کے نام سے یا مکار کے نام سے اور مکر کی صفت انہی کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ رب العالمین بھی مکر کبھی کبھی کرتا، رب العالمین کی بھی صفت مکر ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ صفت مکر کیا ہے، مکر کہتے کسے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے چال چلی تو رب العالمین نے بھی چال چلی، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا۔ اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے، یہ خود اللہ کہتا ہے۔ مکر کسے کہتے ہیں؟ مکر کی جو علماء نے تعریف کی ہے، اپنے سامنے والے کو ایسے آپ اس کو ہرانے کے لیے کوشش کرو کہ آپ اس کو ہرا لے جاؤ، اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ اس نے مجھے ہرایا کیسے، اس نے مجھے چیت کیسے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکر کے ساتھ سامنے والے کو شکست دینا۔ رب العالمین مکر کرتا ہے، رب العالمین کے مکر کا شکار آدمی بنتا ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک بتلا رہی ہے کیسے۔ میرے بھائی بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث آپ یاد کر لو، صبح ہو، گاؤں کے، قصبے کے، علاقے کے، رشتے کے جتنے لوگ اس صفت کے لوگ ہوں، اس کوالٹی کے لوگ ہوں، آپ سمجھ جاؤ گے ہاں یہ آدمی اللہ کے مکر کا شکار ہے، یہ مکر کی جال میں پھنس چکا ہے، یہ اللہ کے امتحان میں چل رہا ہے، یہ اللہ کے امتحان میں نہیں چل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں پا رہا ہے۔ حدیث سنیں، مسند احمد کی روایت ہے، 17311 نمبر کی حدیث ہے، حدیث حسن لغیری قابل للحجہ ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ گناہ زیادہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو وہ تمنا کرتا ہے،
جو وہ کوشش کرتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، اللہ اس کی تمنا پوری کرتے چلا جاتا ہے۔ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، بڑے بڑے کرائم کر رہا ہے، تمنا کیا کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، اللہ اس کو بنا دے رہا ہے۔ تمنا کیا میں ایک بڑی گاڑی کا مالک بن جاؤں، اللہ اس کو بنا دے رہا ہے۔ تمنا کیا مجھے کرسی مل جائے، اللہ اس کو بنا دے رہا ہے۔ لیکن اس کی دینی زندگی کی حالت یہ ہے کہ اس کی دینی زندگی میں نیکی نام کی چیز نہیں ہے، وہ گناہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ اسے نماز بھی رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ اس کو دیتا بھی چلا جا رہا ہے۔ جو سوچے، جو تمنا کرے، جو خواہش کرے، اللہ اس کی خواہش کو پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے مکر کا شکار کون بنتا ہے، کون اللہ کی آزمائش میں پھنس چکا ہے، تو یہ پہچان ہے کہ گناہ بھی آدمی کرے اور اللہ اس کو چپڑ پھاڑ کے دیتا بھی چلا جائے۔ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو سمجھ لو وہ آدمی اللہ کے مکر کا شکار ہو گیا، وہ آدمی اللہ کے مکر کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر مہلت دے گا اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک بننے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدمی گناہ کرے پھر بھی اللہ اس کو دیتا چلا جائے۔ ابھی کل تو 1000 کما رہا تھا، آج 50,000 کمانے لگا، کوئی زندگی نہیں بدلی، اور گناہ کرنے لگا، اللہ لکھپتی بنا دیا، اور گناہ کرنے لگا، اللہ کروڑپتی بنا دیا، اور گناہ کرنے لگا، اللہ نے اس کو نیتا بھی بنا دیا، اور گناہ کرنے لگا، اور بڑے عہدے پہ وہ جا کے فائز ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ رب العالمین کی سنت ہے۔ رب العالمین کہتا ہے یہ نہ سوچے کہ میں ان سے خوش ہوں، وہ میری جال میں پھنس چکے ہیں، میری جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہی بات سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں غالباً اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب دنیا کے مسلمانوں کو، اللہ والوں کو، انسانوں کو کوئی اللہ اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے، یاد کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ عمل نہ کیا۔ سنا اس لیے تھا مزہ لینے کے لیے، سنا اس لیے تھا نمبر دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو بتایا گیا جب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، اللہ کہتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے میں روزیوں کے دروازے اور کھول دیتا ہوں۔ جو مانگنے لگتے ہیں وہ ساری چیزیں میں دینے لگتا ہوں، جو تمنا کرنے لگتے ہیں وہ ساری چیزیں میں انہیں دینے لگتا ہوں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ فرماتا ہے جب یہ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، اچانک میں ان کے اوپر اپنا عذاب لے کر آتا ہوں اور اپنی نکیل کھینچ لیتا ہوں، رسی کس دیتا رب العالمین۔ ایک مثال میں دیکھیں، یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ کے علاقے میں مچھلی شکار کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ہمارے یہاں یوپی میں جو ہم لوگ زبان میں استعمال کرتے ہیں، ایک بڑا سا بانس کا چھوٹا ڈنڈا ہوتا ہے، اس میں دھاگا باندھتے ہیں اور لاسٹ میں کٹیا لگاتے ہیں، اس میں چارہ لگاتے ہیں، اور اس سے ایک ہاتھ پہلے ایک چھوٹا سا ترنگا، ایک لکڑی کا ٹکڑا لگاتے ہیں، تاکہ مچھلی جب چارہ کھا کے بھاگنے لگے تو باہر بیٹھے شکاری کو پتہ چل جائے کہ مچھلی نے چارے کو کھانا شروع کر دیا اور اس کو کھانے کی کوشش کر دی۔ آپ کی زبان میں شاید کچھ دوسرا کہا جاتا ہو، لیکن یہ مثال مچھلی کے شکار والی مثال سیم وہی ہے جس بات کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو قرآن و حدیث کی ہے، میں آپ کے پاس نصوص پڑھ رہا ہوں، وہی چیز ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کیسے سمجھا رہا ہوں میں؟ دیکھیے، آپ مچھلی شکار کرنے جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک بڑا سا ڈنڈا اور اس ڈنڈے کے اندر اس سے لگی ہوئی ایک رسی ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے، دھاگے کے آخری حصے میں کانٹا ہوتا ہے اور کانٹے میں آپ چارہ لگا دیتے ہو۔ میرے بھائی آپ یہ بتاؤ، آپ نے رسی میں، ڈنڈے میں رسی کیوں باندھی اور اس دھاگے اور اس رسی کے لاسٹ میں آپ نے جو کانٹے لگائے
وہ کیوں لگائے، اور اس میں پلس میں چارہ لگایا کہ کیوں لگایا؟ اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ شکاری اس لیے یہ کام کرتا ہے تاکہ مچھلی کے لیے جب پانی میں وہ اپنا چارہ ڈالے، اپنا وہ ہتھیار ڈالے، تو مچھلی چارہ دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے اور اس کے قریب آ کر وہ اپنی غذا دیکھ کر کھانے کی کوشش کرتی ہے، کھانے لگتی ہے مچھلی، اور اوپر آدمی شکاری بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ مچھلی نے پکڑ لیا۔ اب آدمی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، کھا لے، اچھی طرح سے کھا لے، جب تک مچھلی اس کو اپنے منہ میں پوری طرح سے کانٹا نہ لے لے، مچھلی کا شکاری اس کو باہر ڈنڈا نہیں کھینچتا ہے۔ جب مچھلی کانٹا پورے طریقے سے اپنے منہ میں لے لیتی ہے اور آدمی کو لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے پھنس چکی ہے، تو ڈنڈا تیز کھینچتا ہے اور وہ کانٹا مچھلی کے گلفڑے میں پھنس جاتا ہے، مچھلی کے منہ میں اچھی طرح سے پھنس جاتا ہے اور مچھلی پوری کی پوری شکار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نیم، یہی قانون ہے، یہی اللہ رب العالمین کا مکر ہے کہ رب العالمین جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چارہ دیتا ہے، اللہ ہمیں کھانا دے رہا ہے، اللہ ہمارے لیے روزیوں کے دروازے نئے نئے طریقے کھول رہا ہے۔ ہماری ایک دکان چلتی تھی، دوسرا کاروبار بھی اللہ سے کروا دیتا ہے۔ جتنا گناہ آدمی کرتا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی چارہ دیتا ہے، لیکن وہ چارہ زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، وہ چارہ ایک لمٹ ٹائم تک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کُلُوا